بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پچھلی آڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ جو والضالین اور آمین کے بارے میں نا، والضالین کے بارے میں کہ وہ گمراہ ہوئے، اور مغضوبی کے معنی جو تھے نا وہ ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، اس کے بارے میں تھا۔ تو اس میں بتایا تھا کہ تورات والے جو ہیں یہودی، ان کو پتہ تھا، وہ آپ سسم کے کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، ہے نا سورہ بقرہ کی 145، کہ وہ اس طرح آپ سسم کو پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ پھر اس بارے میں یہ بتایا تھا کہ ان کی تو خواتین بھی عالمائیں تھیں، ٹھیک ہے نا، ان کے مرد تو چھوڑے، یہودیوں کی تو خواتین بھی عالمائیں تھیں۔ یہی ان یہودیوں لوگوں کا تکبر تھا کہ ہم میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے ہیں۔ تو اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کی پھپھی تورات کی بڑی ماہر تھی، اور بتایا کرتی تھی کہ اس طرح ایک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا ہے، اور اس کے یہ اوصاف ہیں اور خوبیاں ہوں گی، اور وہ جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئیں گے تو ان کے ساتھیوں نے سفید لباس پہنا ہوا ہوگا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کھجوریں اتارنے کے لیے کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے تھے، اور ان کی پھپھی نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں کھجور کا خوشہ تھا، میں نے مکہ مکرمہ کی طرف سے کچھ آدمیوں کو آتے ہوئے دیکھا، میں نے پھپھی کو آواز دی کہ یہ آدمی مکہ کی طرف سے آ رہے ہیں اور سفید لباس پہنے ہوئے ہیں۔ پھپھی نے کہا کہ یہ وہی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھی ہیں جنہوں نے آنا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے خوشے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، خوشی خوشی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ خوشی کی وجہ سے خوشے بھی نہ رکھ سکے، جیسے ہوتا ہے نا ہاتھوں میں پکڑے ہوئے، تو خوشی کے مارے ویسے ہی چل پڑے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا تو کہنے لگے ان الوجہ، بے شک یہ چہرہ جو ہے لیسا بوجہ کذاب، کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، بے شک یہ چہرہ جو ہے کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں، سبحان اللہ۔ اور اسی مجلس میں مسلمان ہو گئے، سبحان اللہ۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ کر یہ بیان فرما رہے تھے کہ اے لوگوں، نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرو۔ ہر نبی کم و بیش کہتے ہیں نا کہ 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، کم و بیش۔ تو ہر ایک نبی رسول پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ پہلی دعوت یہی کی کہ اللہ تعالیٰ کی پہلی نصیحت کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرو، سبحان اللہ۔ اور افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ آپ سے فرماتے ہیں دوسری بات، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو۔ مومن کا اکرام ملحوظ رکھو، ایک دوسرے کی قدر کرو۔ تیسری بات فرمائی اطعموا الطعام، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، سبحان اللہ۔ کتنا آپ سسم کے اس واس میں دیکھیں کہ صرف چند باتیں فرمائی ہیں لیکن کتنی وزنی باتیں۔ وَلَيِّنُ الْكَلَامَ، اور نرم گفتگو کرو، سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور افشوا السلام، سلام کو عام کرو، مومن کا اکرام ملحوظ رکھو، ایک دوسرے کی قدر کرو، اطعموا الطعام، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، وَلَيِّنُ الْكَلَامَ، اور نرم گفتگو کرو، اور صلوا باللیل، نماز پڑھو رات میں، والناس نیام، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، سبحان اللہ۔
یعنی جس وقت لوگ سوئے ہوئے ہوں تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ یہ پہلا درس تھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 5 باتیں فرمائی اور ساری باتیں وزنی تھیں۔ فرماتے کہ مسلمان ہونے کے بعد آپ جو تھے حضرت عبدالسلام رضی اللہ تعالی عنہ واپس گئے اور پھپھی کو بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو پھپھی نے کہا کہ ابھی اپنے ایمان کا اعلان نہ کرنا ورنہ یہودی تجھے قتل کر دیں گے۔ تو جان بوجھ کر حق کے راستے کو چھوڑ کر گمراہ ہوئے، ٹھیک ہے نا، جو لوگ تو جان بوجھ کر جو لوگ دانستہ طور پر حق کے راستے کو چھوڑ کر گمراہ ہوئے، یہ مغضوبی علیہم میں ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے۔ لہٰذا اے پروردگار جن پر تیرا غضب ہوا ان کے راستے پر تو ہمیں نہ چلا، اور والضالین اور نہ ان کے راستے پر چلا جو غلط فہمی میں مبتلا ہو کر گمراہ ہو گئے، جیسے عیسائی لوگ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا آمین، ٹھیک ہے نا۔ آمین کا معنی ہے اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ آمین کا ذکر حدیث پاک میں آتا ہے اور قرآن کریم میں اس لیے نہیں لکھی گئی کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ قرآن پاک کا حصہ ہے، اتنی احتیاط کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ لوگ کہتے ہیں اکثر ایسی بھی اللہ معاف کرے فرقے نکل گئے ہیں کہ تفسیر کی طرف غور نہیں کرتے، حالانکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ جو کچھ میں بولتا ہوں ان دونوں ہونٹوں سے کے درمیان سے نکلتا ہے وہ میں خود نہیں بولتا بلکہ کہلوایا جاتا ہوں۔ تو آمین اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے کہا، لیکن یہ قرآن کا حصہ نہیں، یہ حدیث کا حصہ ہے، اور اس کا معنی ہے کہ اللہ میری دعا کو قبول فرما، ٹھیک ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر خلاصہ تھا۔ انشاءاللہ اب اگلی آڈیو میں ہم اس کے فضائل بتائیں گے۔